اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اگر اس کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصوں کو نظر انداز کر دیں تو اس نظام کی فیوز و برکات کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔ اسلام ہمیں مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام کا کچھ حصہ رکھ لے اور کچھ حصے کو چھوڑ دے تو اس سے امت کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم اس کا نقصان ہوگا۔ حالانکہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں قرآن پاک میں 32 مرتبہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بہترین نظام قائم کیا، جس میں امیر طبقہ زکوٰۃ دیتا تھا، جس کو غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کے آس پاس کے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ یہ بات ببانگ دوہل کہی جا سکتی ہے کہ دور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی حکومت دنیا کی پہلی حکومت تھی جس نے سماج کے غریب، مسکین اور کمزور طبقے کے حقوق کے لیے جنگ کی، جبکہ ماضی میں حکمران طبقہ مالداروں اور طاقتوروں کا ساتھ دیتا تھا۔ مگر اسلامی نظام حکومت نے سب کو برابر کر دیا اور جو اس کے خلاف گیا ریاست نے اس کی سرکوبی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کی بات کریں تو اس میں زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا اور مدینہ کے اطراف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو کلب، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ فزارہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ ازینہ سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے مامور فرمایا گیا، جس کے بعد ان سب کی نگرانی کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریاست کا محاسب مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں زکوٰۃ کی تقسیم اس منظم انداز میں کی گئی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے زکوٰۃ کا 1/3 حصہ مدینہ روانہ کیا تو خلیفہ وقت نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ کو ٹیکس یا جزیہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے امراء سے زکوٰۃ وصول کر کے انہی کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم لینے والا کوئی نہیں، تو اب اس رقم کا کیا کروں؟ جس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، شاہراہوں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کرو، ان نوجوان مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کرو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ نے خصوصی طور پر اس کام کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا جو شہر کی گلیوں میں اعلان کرتا تھا، کہاں ہیں مقروض لوگ جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، کہاں ہیں وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ محتاج اور حاجت مند، کہاں ہیں وہ یتیم اور بے سہارا لوگ۔ اس اعلان کے جواب میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو کہتا تھا کہ وہ حاجت مند ہے، کیونکہ اسلامی نظام حکومت نے زکوٰۃ کی تقسیم سے سوسائٹی میں تمام لوگ مالدار ہو گئے تھے اور غربت اور مفلسی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ امت میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ نماز کے قیام کے لیے مسجدیں تعمیر ہوئیں مگر زکوٰۃ کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مسلمان امراء مزید امیر ہوئے اور غریب لوگ فاقوں کے باعث اپنی ہی جان لینے لگ گئے اور اسلامی نظام تباہی سے دوچار ہوتا گیا۔ لیکن اب بھی اگر امت کے علماء دانشوران ملت زکوٰۃ کی اجتماعیت کے لیے کوشش کریں اور امت کے دیانتدار، امانت دار اور صالح عناصر آگے آئیں تو یہ عبادت حقیقی طور پر عبادت ہوگی اور اس کے فیوز و برکات سے امت محظوظ ہوگی۔ ظلم اور استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا میں رائج دوسرے طریقے جو اب تک ناکام ہو رہے ہیں، اسلامی اقتصادی نظام سے انسانیت کی فلاح و بہبود ہوگی۔